أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 93 تا 95 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 سے 93 سے لے کر اور 95 تک کی تلاوت کی گئی. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتے رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا، انہیں معاذ اللہ جلدی سے غصے میں آ کر ہلاک نہیں کیا، بلکہ انہیں سال ہا سال تک راہ راست پر آنے کے بہت سے مواقع فراہم کیے. اول تو پیغمبر بھیجے جو انہیں برسوں تک ہوشیار کرتے رہے. پھر شروع میں انہیں کچھ معاشی بدحالیاں، بیماریاں وغیرہ کی مصیبت سے دوچار کیا تاکہ ان کے دل کچھ نرم پڑے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تنگی ترسی میں بعض اوقات حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. جب ایسے حالات میں پیغمبر ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ ذرا سنبھل جاؤ، ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے جو کسی وقت باقاعدہ عذاب میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو بعض لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو خوشحالی
آتی ہے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت حق بات قبول کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ اب تفسیر ابن کثیر میں عنوان ہوتا ہے صحت اور خوشحالی بھی ایک امتحان ہے۔ اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ سابقہ امتیں جن کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے، انہیں تکلیف پہنچا کر اور شادمانی دے کر ہر طرح ہم نے آزمایا، یعنی بدنی تکلیف، جسمانی امراض اور دوسری چیزیں، اور مصیبت جو فکر و حاجت کی ہوتی ہے، شاید کہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، ہم سے ڈریں اور اس مصیبت کو دور ہونے میں درخواست کریں۔ تقدیر کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ ہمارے سامنے عاجزی پیش کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر بھی ہم نے ان کی حالت راحت اور مالداری کی طرف پھیر دی، انہیں دولت مند خوشحال بنا دیا تاکہ انہیں آزمائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ شدت اور سختی سے، نرمی اور راحت سے ہم انہیں آزماتے ہیں اور انہیں پھیر بھی دیتے ہیں۔ مرض کی بجائے صحت، عافیت دی جاتی ہے، فقر کی بجائے دولت مندی اور بخشی دی جاتی ہے تاکہ وہ شکر ادا کریں اور کفران نعمت چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی ان کی اولاد و اموال میں برکت دی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مسرت اور مضرت دونوں چیزوں سے ہم نے انہیں آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑیں، لیکن نہ وہ ہمارے شکر گزار ہوئے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی اور صبر اختیار کیا۔ ہم تو مصیبت اور مضرت میں پھنس گئے، اس کے بعد ہم نے انہیں راحت خوشی دینے کو کہنے لگے۔ یہ انقلاب راحت اور مصیبت و آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے یہی دور رہنا ہے۔ زمانہ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ویسا ہوتا ہے، اس طرح ہم بھی کبھی راحت میں رہیں گے اور کبھی مصیبت میں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چاہیے تھا کہ وہ اس اشارے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تاڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی طرف ان کا ذہن مڑ جاتا، لیکن مومنین کا حال ان کے برخلاف تھا۔ وہ شادمانی اور راحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مضرت و مصیبت پر صبر اختیار کرتے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ مومن کے حال پر بڑا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی اسے متعلق ہو، اس میں اس کے لیے خیر کا ہی پہلو نکل آتا ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کیا تو وہ بھی مضرت کے اندر نفع میں رہے گا، اور اگر شادمانی ملی اور شکر کیا تو بھی مزے میں رہے گا۔ مومن تو وہ ہے کہ مضرت اور مسرت دونوں میں ہر صورت میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دونوں چیزیں آزمائش کے لیے آ رہی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مصیبتیں مومن کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں۔ منافق کی مثل گدھے کی ہے جو نہیں جانتا کہ اس پر کیا لدا جا رہا ہے، کس غرض سے اس کا کام امتحان لیا جا رہا ہے اور اسے کیوں باندھا جا رہا ہے، کیوں کھولا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں یک عذاب میں پھانس لیا، عذاب آنے کا انہیں گمان تک نہیں تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ناگہان موت مومن کے لیے تو رحمت ہو سکتی ہے اور کافر کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت اور تاسف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے رب ذوالجلال، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ میرے رب غفور الرحیم، ہمارے اس گروپ میں جتنے دوست بھی بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، آباء و اجداد بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، عزیز و رفقا بیمار ہیں، میرے مولا ان تمام کو شفاء کلی، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان کی تمام تر میرے مولا کریم مصیبتیں ٹال دے اور ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، میری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔